العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آہستہ آہستہ میری آواز کھلے گی تو ایسے بڑھائیے مت. معزز حاضرین، ہمارے ذمے بنیادی طور پر دو ہی کام ہیں. بہت سارے کام ہمارے علماء کرام نے سنائے، وہ الگ الگ کر کے اس لیے سنائے کہ ایک ایک چیز کی طرف پوری توجہ مرکوز ہو سکے. بنیادی طور پر اصلاً دو ہی کام ہیں. ایک ہے خالق کی عبادت اور دوسرے ہیں مخلوق کی خدمت. بس یہ دو کام ہیں. اب اس کو جب پھیلایا جاتا ہے تو بڑی بڑی کتابیں وجود میں آ جاتی ہیں. خالق کی عبادت میں اپنی زندگی کو بندگی بنانا ہے اور مخلوق کی خدمت میں سب سے بڑی خدمت مخلوق کو اللہ کی بندگی میں لانے کی جدوجہد اور کوشش کرنا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد جب ایک حکمراں کے پاس بھیجا گیا تو انہوں نے جواب میں پوچھا، اس شخص نے پوچھا نبی علیہ السلام کے قاصد سے، تم لوگ چاہتے کیا ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کا جو رب ہے اس کی بندگی کی طرف لائیں، اس کے غلامی کی طرف لائیں. اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی کی طرف نکالنا، یہ ہمارا مقصد ہے. لیکن اس پر تفصیلی روشنی ڈالنے کے واسطے تفصیلی وقت درکار ہے، اور اب غالباً 10 بجنے والے ہیں اور 10 تک پروگرام ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہے. اس واسطے کہ یہاں بیٹھا ہوا جو طبقہ ہے یہ عام قسم کا طبقہ نہیں ہے، یہ خاص طبقہ ہے. اس لیے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے بارے میں ہم لوگ سوچ لیں کہ میری زندگی بندگی بن گئی کہ نہیں.
میری زندگی کے اوقات میں سے تھوڑا سا وقت بندگی ہے، بقیہ وقت بندگی نہیں ہے۔ اللہ کے پیدا کرنے کا مقصد تو یہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیدا کرنے کا جو مقصد ہے اللہ نے خود بیان کیا ہے کہ میں نے پیدا ہی کیا ہے اپنی بندگی کے واسطے۔ تو ایسی صورت میں اگر میرا تھوڑا سا وقت بندگی ہو، زیادہ وقت بندگی سے خارج ہو، تو منشاء ربانی کے خلاف ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے پیدا ہی اپنی بندگی کے لیے کیا ہے۔ تو اس لیے پہلا کام کیا ہے؟ اپنے بارے میں جائزہ لے لینا ہے کہ میری 24 گھنٹے کی زندگی بندگی میں بدلی کہ نہیں۔ اگر اپنے کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں خود فیصلہ کر لے سکتا ہوں کہ میری زندگی بندگی میں بدلی کہ نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو میرے کو ہوا کیا ہے وہ جاننے والے لوگوں کے پاس جا کے پوچھتا ہے، اب وہ پوری چیزوں کا وہ کرتا ہے، لیب میں ٹیسٹ کرتا ہے اس کا خون کیسا ہے، اس کا بی پی کیسا ہے، اس کی شوگر کیسی ہے، اس کے اندر کے فنکشنز کیسا کام کر رہے ہیں، کہاں کیا خرابی ہے، دوران خون میں کیسا ہے، دل کی دھڑکن کتنی ہے، پھر وہ بتاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ ہے وہ ہے۔ اگر اپنے کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو اپن اس لائن کے جو ماہرین ہیں ان سے جا کے پوچھ لینا کہ ذرا دیکھو میری زندگی اور بندگی میں پوری زندگی بندگی میں بدلی کہ نہیں ہے۔ تو وہ بتلا دے گا کہ دیکھو یہ بندگی ہے، یہ بندگی نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ حصہ اللہ کی عبادت سے خارج ہے۔ کام اللہ پاک کس سے لیں گے؟ اسی سے لیں گے جو اللہ پاک کے منشا کے مطابق اپنی زندگی کو بنا رہا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب اللہ نے آزمایا چند چیزوں میں اور وہ آزمائش میں کھرے اترے اور اللہ نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں کو پورا کر دکھایا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں۔ اب خلق کی خدمت کرنے کے واسطے خالق سے اپنا تعلق صحیح ہونا ضروری ہے، اور خالق سے تعلق صحیح ہونے کے واسطے زندگی بندگی میں تبدیل ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ایک گزارش تو ساتھیوں سے یہ ہے کہ اپنا تھوڑا سا محاسبہ ہو جائے، اس سے پہلے کہ حساب تو ایک دن ہونا ہی ہے، مگر اچھا ہے کہ حساب جس دن لیا جائے اس سے پہلے اپن ہی حساب دیکھ لیں۔ دکانداروں کو معلوم ہو گیا کہ 2-4 دن میں سیل ٹیکس والے انکم ٹیکس والے آنے والے ہیں، تو گماشتوں کو بلا کے، محاسبین کو بلا کے، CAS کو بلا کے، اکاؤنٹنٹ کو بلا کے ذرا دیکھ لے بھائی یہ آمدنی ہے، یہ خرچہ ہے، اس کو کیسا بھی لکھ کے کر کے ایک دم ٹھیک ٹھاک کر آنے سے پہلے حساب دیکھ لیا ہوں۔ اس واسطے جب وہ آ جاتا ہے تو یہ شخص بڑے اطمینان سے کہتا ہے کہ صاحب آئیے دیکھیے
میں آپ کے لیے کیا منگاؤں، کیا چیز پسند کریں گے آپ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے۔ اطمینان سے سارے انتظامات شروع کر دیتا ہے، مطمئن ہے کہ میرا حساب کتاب صاف ہے۔ سنگا ریڈی والوں کو معلوم ہوگا کہ پہلے زمانے میں بسیں بہت کم چلتی تھی، ایک بس چلتی تھی وہ لال بس، تو ٹکٹ ماسٹر جو ہوتے تھے وہ اس زمانے کی بات سنا رہا ہوں، یہ زمانے کی نہیں۔ اس زمانے میں ٹکٹ ماسٹر یہ ہوتے تھے کہ صاحب 10 گاؤں میں بس رکتی ہو، یہاں سے شروع ہو کر ختم ہو رہی ہو، تو ایسا کرتے تھے کہ شروع سے جو آخر تک جانے والا ہے اس کو تو ٹکٹ دے دی، درمیان میں چڑھنے والا، آگے کی گاؤں پہ اتر جانے والا ایسا کوئی رہتا تھا تو خالی وہ ٹکٹ کے پیسے لیتے تھے، ٹکٹ نہیں دیتے تھے۔ بعض تھے ویسے، سب تھے ایسے، وہ بھی نہیں بول رہا ہوں، بعض ایسے تھے۔ اب اس درمیان میں کبھی چیکنگ ہو جاتی تھی، کہیں بھی موڑوں کے پاس میں، بڑے درختوں کے آڑ میں وہ چیکنگ ماسٹر کھڑے ہو جاتے تھے، بس آتی ہوئی دیکھتے ہی ایک دم سامنے نکل کے آئے کہ اس کو روک دیتا تھا۔ جو پہلا پھنسا اس کو تو پریشانی ہو جاتی تھی، لیکن اب اس کے بعد میں اس کے آگے جو بس بڑھی آگے، اب ادھر سے ایک اور بس آ رہی، یہ ادھر جا رہا، ادھر سے ایک بس آ رہی، تو ڈرائیور کا تال میل ایسا ہوتا تھا بسوں کے ڈرائیوروں کا کہ انہیں کچھ بھی بولتا نہیں تھا، وہ آئینہ ہٹا کے ایسا ہاتھ باہر نکال کے ایسا کرتا تھا بس۔ وہ کرتے ہی انہیں پلٹ کے بولتا تھا آگے ماموں کھڑے ہوئے ہیں، فوراً وہ کنڈکٹر بولتا تھا ذرا بازو روکو گاڑی، ذرا بازو روکو، وہاں ٹھہرا دے کے پوری گاڑی میں ٹکٹ پوچھتا تھا، جن کو دے چکا تھا ان کو تو دے چکا تھا، جن کو نہیں دیا تھا ان سب کو پھاڑ کے دے دیتا تھا، دے کے فوراً اس کے پاس میں ایک چارٹ ہوتا تھا، اس میں پورا اس کو بھر دے کے حساب کتاب ایک پورا صاف ستھرا کر لے کے اطمینان سے بیٹھ جاتا تھا۔ اب جب ایک دم وہ آڑے آیا اور گاڑی کو اس نے روکا تو فوراً یہ دروازہ کھولتا تھا اور اپنا ٹکٹوں کا بنڈل بھی اور وہ چارٹ بھی پورا اس کے حوالے کر دے کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتا تھا۔ میں دیکھا ضرور بول کے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ اس کو اطمینان کیوں ہے؟ اس کو اطمینان اس واسطے ہے کہ اس نے حساب لیے جانے سے پہلے اپنا حساب لے لیا تھا۔ ارے بھائی کل ہم سب کو حساب دینا ہے نا، اور یہ بات کس نے فرمائی؟ اس ذات گرامی نے فرمائی جو پورے عالم انسانی کے واسطے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تمہارا حساب لیے جانے سے پہلے تم اپنا حساب دیکھ لو۔ تو میری زندگی بندگی بنی کہ نہیں، ایک گزارش تو یہ ہے کہ اس کا جائزہ ہر ساتھی لے، بالخصوص آج کل کے ذرا نوجوان بچے جن کو اپنا حساب لینا تو مہینوں یاد نہیں آ رہا، دنیا بھر میں کیا چل رہا ہے اس کا حساب کتاب دیکھنے میں روزانہ مصروف۔ قائمیں دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہاں کیا ہوا، وہاں کیا ہوا، انہیں کیا بولا، انہیں کیا بولا، جی اس کی تقریر کیسی تھی، اس کی تقریر کیسی تھی، انہیں وہاں جا کے کیا کرا، انہیں یہاں جا کے کیا کرا، اس شکل میں پڑے ہوئے ہیں، اپنا حساب کتاب نہیں۔ تو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ بھئی اپنا حساب کتاب دیکھ لے کہ میری زندگی قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھلی کہ نہیں ڈھلی۔ اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے جس میں دو مصداق ہے اس بات کا کہ جن جن چیزوں کا بطور آزمائش کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے ہم اس میں کھرے اتر رہے ہیں یا نہیں، ہم اسے پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ جب ہم اسے پورا کرنے کا اہتمام کریں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز پروردگار عالم
اوروں کی خدمت کی صفات سے آراستہ کر کے پھر قوم و ملت کی رہنمائی کے واسطے انتخاب فرمائیں گے. قال انی جاعلک للناس اماما. کب فرمایا تھا؟ جب اللہ نے یہ فرمایا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. اور دوسری چیز جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے، ہمارے ان ساتھیوں نے بڑے درد سے، بڑی فکر سے، بڑے اہتمام سے آپ کے سامنے بات رکھی. نہ صرف یہ کہ یہاں آج رکھی، بلکہ یہ اطراف و اکناف میں مسلسل اسفار کرتے رہے. آپ حضرات سے ملاقاتیں کر کے آپ حضرات کو یہاں دعوت دیتے رہے. مسلسل ان حضرات کی محنت ہے، اور یہ محنت خالصاً لوجہ اللہ، کوئی اس کے پیچھے مقصد نہیں ہے. کسی کو اس کی تنظیم سے، اس کے مدرسے سے، اس کے ادارے سے، اس کی جمعیت سے، اس کی جماعت سے اور وہاں کی ایکٹیویٹیز سے روکنا نہیں ہے. سب کو برقرار رکھتے ہوئے ایک چیز کا اضافہ کر لیا جائے. جیسے گھر میں 4 آدمی ہوتے ہیں، چاروں کی 4 قسم کی مصروفیتیں ہوتی ہیں، لیکن جب گھر کا کوئی ایک فرد بیمار ہوتا ہے اور اچانک شدید علاج کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو وہ چاروں کے چاروں اپنے چاروں کام برقرار رکھتے ہوئے اس ایک کے علاج سے متعلق فکر مند ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے. کسی کو اس کے کام کو چھوڑنا نہیں ہے، کسی کو اس ادارے سے علیحدہ ہونا نہیں ہے، کسی کو اپنی جمعیت سے الگ بننا نہیں ہے، اور اپنے آپ کو کسی تنظیم سے علیحدہ طور پر اپنی سابقہ تنظیم چھوڑ کے جوڑنا نہیں ہے، بلکہ ایک کام بڑھا لیا جائے. مثال کے طور پر اپنے محلے میں ہم یہ جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہمارے محلے میں بے دینی کا حال کیسا ہے. مردوں میں کیا حال ہے، عورتوں میں کیا حال ہے. اور مجھے اس بے دینی کو دور کرنے کے لیے میں یہاں کیا کر سکتا ہوں. اپنے ساتھ میں کچھ اور لوگوں کو لے فکر کریں، درس قرآن کی، درس حدیث کی، درس اصلاح معاشرہ کی، خواتین کے اجتماع کی، گھر گھر پہنچ کر وہاں کے بچوں کو جو دین سے دور ہیں دین سے قریب کرنے کی جدوجہد ہو. عورتوں میں جو دینی شعور نہیں ہے ان کو بیدار کرنے کی اس میں فکر کی جائے، اور ساتھی جو ایک دوسرے سے تھوڑا سا دور دور رہ رہے ہیں ان کو قریب کرنے کی جدوجہد کر لی جائے. کام کا آغاز ایسا ہونا چاہیے. اللہ پاک نے پہلے کیا فرمایا؟ انذر عشیرتک الاقربین. اور کیا فرمایا؟ لتنذر ام القری ومن حولها. اور کیا فرمایا؟ بلغ ما انزل الیک. عمومی حیثیت سے ہم کام کا جو آغاز کریں گے وہ ایسا کریں. ہم جہاں ہیں یہاں جتنے علماء ہیں، جتنے حفاظ ہیں، جتنے مدارس والے ہیں، جتنے ائمہ ہیں، وہ سب کے سب ایک ہیں کہ نہیں؟ ہم سب ایک جان ہو جائیں. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سنا کہ اگر کسی جگہ کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور کوئی اور وہاں نہیں تھا، صرف 2 آدمی تھے، انہی 2 آدمیوں نے مل کر اس کی تجہیز کی، اس کو غسل دیا، اس کی تکفین کی، پھر اسے فریضہ آخری ادا کرنے کے مقصد سے ڈولے میں رکھ کر وہ 2 ہی آدمی اٹھا لے کے اسے جا رہے تھے. کندھے تو 4 ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک نے 2 پاؤں پکڑ رکھے تھے. درمیان میں 1-2 آدمی آ گئے، آگے کہنے لگے ارے آپ دونوں ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے، ہم کو موقع دے دو، ہم بھی کندھا دے دیں، ہم بھی کندھا دے دیں. تو وہ 2 کے آ جانے سے یہ 2 پہلے سے جو تھے خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟
اچھا ہوا بھائی دونوں کو ہی پورا بوجھ اٹھا لے کے جانا پڑ رہا تھا، اب یہ 4 آ گئے، ایک ایک کندھے کی وجہ سے بوجھ ہلکا ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا نا۔ ایسے ہی بھائی دین کے کام جتنے احباب کر رہے ہیں وہ حضرات ایک دوسرے کو اپنا بوجھ ہلکا کرنے والا سمجھیں گے اگر، تو سب سے خوش بھی رہیں گے، سب کو قریب بھی کر سکیں گے۔ آپس کا اتحاد بہت ضروری ہے۔ مولانا مصدق القاسمی صاحب نے اس سلسلے میں تفصیلی بات آپ کے سامنے رکھی۔ میں آپ کے سامنے اس وقت حاضر ہوا، لیکن پروگرام شروع ہونے سے پہلے سے ہی حاضر ہوں، اس واسطے کہ بازو لیٹ کے پوری کارکردگی سن رہا تھا میں، اور اس واسطے بھی نہیں آیا کہ ایک تو میرا عارضہ ہے، بہت دیر بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، دوسرے اس واسطے بھی کہ ذرا یہ حضرات اکرام میں احترام میں جی بولنے میں تکلف کرتے ہیں جی، تو اس کی بنا پر میں نے چاہا کہ ان حضرات کو کھل کر بات کرنے کا موقع دیا جائے، اس واسطے کہ ہمارا ہر ساتھی اور آپ میں کا ہر فرد ہمارے نزدیک اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ دوسرا کوئی بھی فرد ہو۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا مفتی ابوبکر صاحب نے شروع میں، سر سب سے اونچا رہتا نا، پاؤں سب سے نیچے رہتے، مگر پاؤں کی اہمیت کم ہے، اس واسطے کہ پاؤں کی کم اہم سمجھ کے پاؤں کو کاٹ دیے تو اوپر کا سر نیچے آ جاتا نہیں آ جاتا۔ کسی کی اہمیت کم نہیں ہے، ہمارا ہر فرد بڑا قیمتی، اور کام تو آپ ہی حضرات سے ہوگا، جدوجہد محنت آپ لوگ کر سکیں گے، دوڑ دھوپ آپ لوگ کر سکیں گے، زمینی محنتیں آپ حضرات کر سکیں گے، اور کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ علاقوں میں دین کو زندہ کرنے کی محنت ہمارے اکابر نے کی اور بتایا، تو اتنے افراد اگر تیار ہو جائیں دین کی دعوت و محنت کے سلسلے میں، مخصوص نہج سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام شروع کیا تھا، اکیلے تو کھڑے ہوئے تھے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، بلکہ یہ شعر اپن لوگ سنتے رہتے۔ تو ہر فرد اپنی جگہ بہت قیمتی ہے، بڑا کام کر سکتا ہے، بس ارادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اللہ کی بندگی کے ساتھ اللہ کے بندوں کی خدمت بھی کرنی ہے۔ اب یہ خدمات مختلف قسم کی اپنے اپنے علاقوں میں، پورا جسم ٹھیک ہے، انگلی زخمی ہو جائے، سب سے زیادہ فکر کیا کی کریں گے؟ بھائی وہ انگلی ٹھیک ہو جائے، اسی کی کریں گے نا۔ آج ہمارے گھروں کے اطراف میں بے دینی ہے تو یہ ہم لوگوں کو فکر نہیں ہے، عورتوں میں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہم لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے، حالانکہ کرنا چاہیں تو اپن کر سکتے۔ اس اتحاد سے بڑا زبردست فائدہ ہوتا ہے، اور یہ اختلاف سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ حضرت مولانا کرنل امیر الدین صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو بڑے لوگ ہیں ان لوگوں کو تو معلوم ہی ہے، دعوت کے زبردست شخصیت تھی وہ، مگر وہ کرنل تھے، فوج میں تھے، اور وہ اکیلے تھے جن کے چہرے پر بڑی سی داڑھی تھی سنت کے مطابق۔ تو ان کے آفیسر نے ان سے کہا، کرنل صاحب یہ نکال دیجئے، پورے فوجیوں میں سے کسی کو بھی نہیں ہے سوائے تمہارے۔ ایک دم غصے میں آ گئے اور کہا کہ تمہارے بولنے کی جرأت و ہمت کیسے ہوئی؟ میں نے کہ بھائی میں نے کہا کہ کسی کو بھی نہیں ہے، اس بات سے آپ اکیلے فوجی ایسے، اس واسطے میں نے کہا تم بھی نکال دو۔ نہیں تم نے کہا ہی کیسا، جرأت کیسے کی تم نے؟ کرنل تھے وہ پہلے ہی، بہت غصے میں آ گئے۔
تو آفیسر جو بات بولا وہ سنانے کے واسطے میں یہ قصہ سنا رہا ہوں۔ آفیسر یہ بولا کہ صاحب مسلمانوں میں 95 لوگ یہ سنت نہیں اختیار کرتے، 4-5% لوگ اختیار کرتے ہیں، تو میں یہ سمجھا کہ شاید یہ اسلام میں ضروری نہیں ہے تو نکالا بھی جا سکتا ہے، میں یہ سمجھا، اس واسطے بولا۔ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں ہم اس واقعے سے؟ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے اجتماعی امت مسلمہ میں اگر دین میں کمی رہے گی تو اوروں کو منافرت پھیلانے کے مواقع زیادہ ملیں گے۔ اگر ہم سب کے سب اللہ رسول کے دامن کو تھامے رہیں گے، اللہ رسول کے فرمانوں کو تھامے رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز پھر اوروں کو زیادہ جرأت و ہمت نہیں ہوگی۔ ہمارے مقابلے میں بہت تھوڑی مقدار میں بعض قومیں ہمارے اس ملک میں رہتی ہیں، لیکن ان کا جو مذہبی اصول ہے اس اصول کو ان میں سے کوئی چھوڑتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں لوگ بھی ان کو ان اصول کی وجہ سے چھیڑتے نہیں ہیں۔ تو ہماری اس کمی کو ہمیں دور کرنا ہے، اور اپنے محلے اور پھر اپنی بستی اور اطراف و اکناف میں اس قسم کی مل کر اپنے کو محنت کرنی ہے۔ آپ کسی بھی کام سے تعلق رکھتے ہوں اپنا کام کیجئے، کسی بھی تنظیم سے وابستہ رہیے، کسی بھی جماعت سے وابستہ رہیے، لیکن امت کا جو اجتماعی کام ہے اس میں ساتھ دینے کے واسطے ہر ایک کو تیار ہو جانا چاہیے۔ کنویں کے پاس 2-3 گروہ لڑ رہتے تھے۔ پہلے زمانے میں کنویں خالی ویسے ہی گڑھے بنا دیے جاتے تھے، ابھی بھی یو پی وغیرہ میں ویسے ہی رہتے تھے۔ کنویں کے پاس میں وہاں ایک گروپ کھڑا ہوا ہے، اس کے بازو سامنے ایک گروپ ہے، ادھر ایک گروپ ہے، تینوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک بچہ آ کے بال کھیلتے ہوئے بال دوڑتا ہوا آیا اور وہ کنویں میں گر گیا، تو بچہ بال پکڑنے کے چکر میں بال کے پیچھے دوڑتا ہوا گیا اور کنویں میں گر گیا۔ تب یہ تینوں گروپ کیا کرتے؟ اپنا مسئلہ اپن بعد میں دیکھ لیں گے بھائی، اپنی لڑائی بعد میں دیکھ لیں گے، بعد میں کر لیں گے، پہلے یہ بچہ گر گیا، اس کی جان بچانے کا مسئلہ ہے۔ تو تینوں مل کے بولتے کہتے ارے بھائی تیرنا کس کو آتا ہے؟ میرے کو، تم اندر اتر جاؤ۔ کیسا جائیں گے اندر؟ تو میں رسی لے کے آتا ہوں بول کے دوسرا بولتا کرتا، تیسرا بولتا کرتا کہ ٹھیک ہے تم نیچے اتر جاؤ، ہم لوگ رسی کنارہ پکڑتے، تم بچے کو عافیت کے ساتھ میں لے لو گود میں اور کمر میں رسی اچھی طریقے سے باندھ لو، اور ہم دونوں تینوں چاروں مل کے اوپر سے کھینچیں گے، اس طریقے سے تم بھی باہر آ جائیں گے، بچہ بھی بچ جائے گا۔ تو جیسے ایک ہلاک ہو جانے والے اندیشے والے بچے کو نکالنے کے واسطے وہ لوگ وقتی طور پر ہی صحیح اپنی لڑائی کو بھول کر اس بچے کو بچاتے ہیں آپس میں مل کر۔ اس وقت میں امت کا حال ایسا ہی ہے کہ امت گڑھے میں گری ہوئی، ان کو بچانے کے واسطے کیا کرنا پڑے گا ہم لوگوں؟ اپنے جو مسائل ہیں اپنے پاس رکھو، کم از کم ان کو نکالنے کی جدوجہد و کوشش میں ایک ہو جاؤ، بس یہ گزارش کرنا۔ وقت چونکہ ختم ہو رہا، اس لیے گزارش یہ ہے کہ دیکھو موجودہ جو حالات ہیں، ان حالات میں جو بھی تقاضے سامنے آتے جا رہے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں ہم سب لوگ مل کے اجتماعی حیثیت سے فکر کریں کچھ کہ کیا کریں اس بارے میں۔ نفرت بڑھ رہی ہے، کبھی پیام انسانیت کا پیغام آپ نے سنا، ارے بھائی خدمت کے ذریعے سے ان کو مانوس کیا جا سکتا ہے، ان کی غلط فہمی کو دور کیا جا سکتا ہے، نفرتوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے اگر ہم ان کی کچھ خدمت کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی پریشانی ہو رہی ہے جائیدادوں کے بارے میں، مکانوں کے بارے میں، دکانوں کے بارے میں، زمینوں کے بارے میں،
اپنے بارے میں. تو اس سلسلے میں گزارش کی جا رہی ہے کہ بھائی سب مل کے کچھ ایسی فکر کرو کہ اپنے پاس ہر قسم کا ڈاکومنٹ تیار رہے، تاکہ کم از کم قانونی حیثیت سے دوسرے لوگوں کو ہمیں ستانے کا چانس ہم نہ دیں. اس کے باوجود وہ اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کے اس عمل میں برائی میں اور شدت پیدا ہو جائے گی. ہم موقع اگر فراہم کریں گے تو ایک گزارش ہے سب مل کے کرنا چاہیے اس کو. اسی طریقے سے آج آپ دیکھیے کہ صاحب اسکولوں میں کالجوں میں بچوں کا دل و دماغ اسلام سے دور کرنے کی پوری جدوجہد کی جا رہی ہے. ان کے واسطے ہم کوئی فکر کریں، سنڈے کلاسز کا اہتمام کریں، اپنے اپنی جگہ پر اتوار میں ایک مرتبہ بلائیں، 2 گھنٹے کے واسطے ان کا ذہن بنائیں. ٹمریز اسکول کے ذمہ دار صاحب کو ہم نے بلایا تھا. انہوں نے کہا کہ صاحب آپ لوگ یہ کام کر سکتے، ہم لوگ تو نہیں کر سکتے. بولے وہ کیا؟ بولے تو جتنے اقلیتی اسکول ہیں اس میں اکثریت اوروں کی ہے، اس کے نتیجے میں ہم وہاں اسلامی دینی حساب سے نہیں چلا سک رہے ہیں اس کو. آپ جگہ جگہ جاؤ تو ذرا بولو لوگوں کو کہ جہاں دینی مدرسے نہیں ہیں اور بچے اوروں کے اسکولوں میں جا رہے ہیں تو اقلیتی اسکولوں میں جائیں. اگر ان کی تعداد بڑھ جائے گی تو ہمارے کو دینی نظام قائم کرنے میں مدد ملے گی. وہ آفیسر نے ہم سے کہا، لیکن ہم لوگ اس سلسلے میں کوئی فکر نہیں کر رہے. کالجوں کے بچوں کو ہفتے میں ایک مرتبہ بلا کر اسلامیات کے بارے میں بنیادی چیزیں سمجھائی جائیں. بچیوں کو بتایا جائے کہ ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے. اللہ کی رضا کی اہمیت کتنی ہے، اس پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. وہی سبق بقر عید میں دیا جاتا ہے. یہ شعور لوگوں میں بیدار کرنا چاہیے. اگر یہ شعور بیدار ہو جائے تو خالی نفسانی خواہشات کے واسطے دین چھوڑ دینے کا جو مسئلہ سننے میں آ رہا ہے، الحاد اور ارتداد کے جو شکار ہو رہے ہیں، ان سے بچانے میں مدد مل سکتی ہے. اسی طریقے سے علماء حضرات ہیں یہاں، ان کو معلوم ہے کہ آج اسلام پر اعتراضات کا ایک زبردست سلسلہ جاری ہے. یلغار سی ہے ایک طرح سے اسلام پر، اور وہ اعتراضات بالکل نئے ہیں ایسا نہیں ہے. وہ اعتراضات بہت پرانے اعتراضات ہیں، اور کس نے کر رکھے ہیں اس کا بھی علم ہمارے نوجوان علماء کو ہونا چاہیے. وہ سب علماء مستشرقین کا کام ہے، لیکن جن کے جوابات ہمارے اکابر نے 200 سال پہلے ہی تیار کر دیے تھے، کئی سو سال پہلے ہی تیار کر دیے، لیکن ہم کو پتہ نہیں ہے. اس واسطے کہ ہم لوگ عادی نہیں رہے کتابوں کی. حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم لوگوں میں ایک تصور عام ہو گیا ہے، وہ یہ کہ نصاب پورا ہوتے ہی میں فارغ ہو گیا سمجھتے ہیں، اب مجھے کچھ کرانا نہیں. ارے بھائی اب تو پڑھنا شروع ہونے کا کام. اس واسطے نوجوان علماء سے گزارش ہے کہ اکابر کی کتابوں سے استفادہ کیا جائے. جتنے اعتراضات ہیں ان سب کے جوابات ہمارے اکابر نے دے رکھے ہیں پہلے سے. آج کی اس عقلی دنیا میں جو چیزیں عقلی حیثیت سے پیش کی جا رہی ہیں اس کے جوابات دے رکھے ہیں. جو چیز نظر نہیں آتی اسے کیسا ماننا، جی ایک اعتراض ہے. یہ چیز جو سمجھ سے باہر ہے، جو چیز ہمارے سمجھ میں نہ آئے اس کا غلط ہونا ثابت نہیں ہوتا. اس کے جواب ہمارے علماء نے دے رکھا ہے. اس قسم کے اعتراضات کئی سو سال پہلے ہمارے علماء نے لکھ رکھے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ کتابوں کا مطالعہ کیجیے، امت کے حالات کا جائزہ لیجیے، عالم میں پائی جانے والی فکروں اور نظریات کا بغور مطالعہ کیجیے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میثاق مدینہ کو پڑھیے، اور پھر آج کے میثاق یہود کو پڑھیے. تب سمجھ میں آئے گا کہ سراسر خیر کدھر ہے اور سراسر شر کدھر ہے. اس وجہ سے ذرا موبائلوں سے تعلق کم کر لیے تو اچھا ہے.
آپ سے میں کوئی سخت بات تو نہیں کر سکتا، گزارش کر سکتا ہوں، ارے بھائی ہمارے اکابر کی تحقیقات پڑھو، پھر قرآن و سنت کو گہرائی سے دیکھو۔ یہی کتابیں ہمارے اکابر نے پڑھی تھیں، پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا دیا تھا، وہی کتابیں ہم نے بھی پڑھی، لیکن ہم لوگوں کو تو ایک چھوٹے سے اعتراض کا جواب بھی دینا مشکل ہے، اس واسطے کہ علمی ذوق ختم ہو گیا۔ تو خیر بہرحال بھائیو، میں نے کہا تھا کہ میں 10 بجے تک بات پوری کروں گا، لیکن یہ ہے کہ بالکل ادھوری سی ہو جا رہی تھی بات، اس لیے میں نے عرض کیا کہ دیکھو، ایک تو اپنا محاسبہ کر کے دین لانا ہے زندگی میں، دوسرے اپنی بستیوں میں دین کو زندہ کرنا ہے، اور آپس میں مسلمانوں میں باہم اتحاد و اتفاق کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جہاں تک سمجھانے کا کام ہے سمجھائیں گے، باقی کوئی نہیں مانتا تو ایسی صورت میں اس کا حساب و کتاب اللہ کے ذمہ ہے۔ اپن تو کوشش کریں کہ یہاں رہنے کی حد تک ان کے ساتھ میں حسن سلوک جاری رکھا جائے، تعلیم کو عام کیا جائے، عورتوں کو اسلام کی طرف متوجہ کیا جائے، ضرورت مندوں کی اپنی اپنی استطاعت کے اعتبار سے خدمت کی جائے، جو آپ کر سکتے ہیں، جو اپنے سے ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا پڑھا تو نہیں ہے کہیں، لیکن سنا تھا ایک بڑے عالم سے، انہوں نے کہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت، بوڑھی عورت کوئی بوجھ اٹھا لے کے جا رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ بوجھ مجھے دے دو، میں اٹھا لوں گا، آپ کا چلنا ہی مشکل ہے، ساتھ ساتھ چلوں گا آپ کے۔ تو اس نے غنیمت سمجھا کہ موقع اچھا ہے، اور عورتوں میں بات کرنے کی عادت بہت رہتی، چاہے کتنے ہی بوڑھے ہو جائیں، زبان کی طاقت میں کمی نہیں آتی۔ اب اس نے بولنا شروع کر دیا، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، جی بیٹا ان کی باتوں میں مت آنا، جی اپنے بابا دادا کا دین نہیں چھوڑنا، آپ سنتے جا رہے ہیں، بوجھ اٹھا لے کے اس کے ساتھ میں جا رہے ہیں، آخرکار اس کا گھر آیا تو اس کی پوٹلی اس کے گھر میں رکھ دی، اور رکھنے کے بعد میں کہا اچھا میں جا رہا ہوں، تو بیٹا دیکھو اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی بنانا ہی تھا تو وہ تم جیسے نیک نوجوان کو بنانا تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، جس نے دعویٰ نبوت کیا ہے وہ میں ہی ہوں، فرمایا کہ آپ ہیں تو سچے ہیں، میں بھی ایمان لاتی ہوں۔ خدمت سے دلوں میں انسیت پیدا ہوتی ہے، نفرت دور ہوتی ہے، اور آدمی ماننے کے پر مائل ہو جاتا ہے۔ یہ شعبہ ہم لوگوں نے چھوڑ دیا، قانونی اعتبارات کی طرف توجہ کرنے کا اہتمام ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ 2% بچے دینی مدارس میں ہیں، 98% بچے دینی تعلیم سے دور ہیں، اور ان میں کی اکثریت اس نظریے سے متاثر ہو رہی ہے جو نظریہ عالمی تعلیمی پالیسی کے تحت میں ہمارے ہندوستان میں جاری کیا گیا ہے، جس پر اس وقت میں تفصیلی روشنی ڈالنے کا موقع نہیں ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر 2 کو ہم نے بچایا اور 98 کو نہیں بچا سکے تو ایسی صورت میں یہ ہمارا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ مدارس ہیں، اسکولس ہیں، کالجز ہیں، ان بچوں کے اندر بھی دین کو پیدا کرنے کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی تدبیر کرنا چاہیے۔ ہمیں بعض لوگوں نے بتایا کہ صاحب امریکہ میں ہمارا ایمان بچا رہا محض سنڈے کلاسز کی وجہ سے۔ اور کافی عرصہ پہلے حیدرآباد کے ایک مشہور مقرر نے کہا تھا کہ اگر میں نے بچپن میں مسجد میں مکتب میں تعلیم پائی ہوئی نہ ہوتی تو میں یہ جو یورپ کے ملکوں میں گیا وہاں جا کر میرا ایمان کا محفوظ رہنا مشکل تھا، محض اس کی برکت سے میرا ایمان محفوظ۔ تو آج تعلیمی پالیسی جو بنائی گئی ہے اس کی تفصیلات اس وقت پیش کرنے کا موقع نہیں ہے، اگر ہم لوگوں کو فکر کرنی ہے اس بات کی کہ کیسے ان کو دین سے وابستہ رکھا جائے اور کیسے ان کو اسلام بیزار ہونے سے بچایا جائے۔ اور یہ کام آپ میں کا ہر آدمی کر سکتا ہے، اور جہاں جہاں سے لوگ آئے ہوئے بااثر لوگ ہیں، وہ عالم دین ہوں
یا یہ کہ اس علاقے کے سربراہ شخصیت ہوں یا باحیثیت و با اثر فرد ہوں جن کی بات کی طرف لوگ دھیان دیتے ہیں، ان کو اپنی ان صلاحیتوں کو اسی مقصد میں استعمال کرنا چاہیے۔ اور پھر ساتھ ساتھ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کے برادران وطن کے ساتھ میں اپنے تعلقات خوشگوار رکھو، ان سے ملتے جلتے رہو، ان کے دکھ درد میں شریک ہو جاؤ، ان کو اپنی خوشیوں میں ان کو شریک کر لو، لیکن اسی تحفظ کے ساتھ میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے چکر میں ہم اپنا دین اور اپنا ایمان اور اپنے اسلامی ضروری احکام اس کو نظر انداز کر دیں۔ وہ نہیں، اپنے دینی تشخص کی برقراری کے ساتھ، اپنے عقیدے اور اسلام کی حفاظت کے ساتھ برادران وطن سے اچھا سلوک کرو۔ خدمت کے ذریعے سے بہت آسانی کے ساتھ میں وہ لوگ قریب ہو سکتے ہیں۔ اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ حضرات کے گوش گزار کی جانی چاہیے اور انشاءاللہ العزیز کی جاتی رہیں گی، اس واسطے کہ یہ ایک سفر چل رہا ہے کئی ضلعوں کا، اور ہر جگہ یہ بات عمومی حیثیت سے پہنچائی جا رہی ہے۔ اور پھر ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز جب یہ پورا سرکل مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ حضرات کو ایک جگہ حیدرآباد میں صبح سے لے کے شام تک کے کسی پروگرام میں مدعو کریں گے، اور پھر وہاں انشاءاللہ تفصیلی طور پر آپ سے بھی آپ نے کیا کام کیا آپ اس کا جائزہ بھی دے سکیں گے، آپ اپنی کارگزاری بھی پیش کر سکیں گے، آپ اپنے تاثرات بھی رکھ سکیں گے، اور آئندہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ایک لائحہ عمل بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ مگر اس کے واسطے سب کو تیار ہونا ضروری ہے، ایک بھی ایسا نہیں رہنا جو اس سلسلے میں صاحبہ ہیں وہی بولتے رہتے ہیں، ان کا کیا ہے، ان کا کام بولنا ہے، اپنا کیا کام ہے، سب کی سننا اپنی کرنا، یہ بیماری اپنے اندرون میں بالکل بھی آنے نہ دی جائے۔ توجہ فرمائی جائے ان چیزوں کی طرف۔ مجھے امید ہے آپ سب سے 100% افراد سے، چھوٹوں سے، منزلوں سے، بڑوں سے، سب سے، حفاظ سے، علماء سے، اور اپنے اپنے بستیوں کے سربراہ شخصیات سے، معززین سے، اور فلاحی اور ملی کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں سے، اور ملت کا درد رکھنے والے ساتھیوں سے سب سے گزارش ہے کہ آپ سب کے سب اس قسم کے کاموں کو انجام دینے کے واسطے اپنے آپ کو تیار کر رکھیں گے، اور جب بھی کوئی تقاضا ہوگا اسے پورا کریں گے۔ یہ سب تیار ہیں؟ وہ ایسی آواز نہیں آ رہی جیسے سنگا ریڈی سے آنا چاہیے۔ سنگ تو پتھر کا نام ہے نا جی، مضبوط آواز ہونی چاہیے، پتھر تو ایک مضبوط چیز ہوتی ہے۔ آپ سب کے سب جس وقت میں جس چیز کا تقاضا ہو اس کے واسطے تیار رہیں۔ دیکھو ہمارے نبی علیہ السلام کا جو دین ہے کامل اور مکمل دین ہے، اور زندگی کی ہر شعبے سے اس کا تعلق ہے۔ ہم بڑے شوق سے تقریر میں بڑے جوش سے کہتے ہیں دین اسلام زندگی کی ہر شعبے میں رہبری کرتا ہے، لیکن جب کام کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم کو سوائے ایک دو شعبوں کے اور کوئی شعبہ یاد نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو، آپ کی تشریف آوری کو بے حد قبول فرمائے، اور ہم سب سے پروردگار اخلاص کے ساتھ دینی خدمات انجام دینے کی توفیق دے۔ جیسا کہ حضرت جانے سے تفصیل رہنمائی ہمارے سامنے آئی، مولانا احمد صاحب نے بات رکھی تھی کہ عملی طور پر کیا ہونا چاہیے، اور اس طرح سے مطابق حیدرآباد میں حضرت کی سرپرستی میں ہر ماہ ایک مرتبہ اور 3 ماہ میں خصوصی ایک نشست منعقد کی جاتی ہے، جتنے ساتھی ہمارے الگ الگ علاقوں سے آئے ہیں وہ اپنے یہاں بھی اس کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ مولانا عزیز صاحب نے اور مفتی ظہور صاحب نے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ ماشاءاللہ حیدرآباد میں اس طرح کا کام ہوتا ہے، تو اس میں ایک بات خاص طور سے یہ کہ کوئی چھوٹنے نہ پائے، کوئی اگر کٹ رہا ہے جیسا کہ ہماری رہنمائی فرمائی اس کو کچھ لوگ جا کر جیسے حیدرآباد میں اس کی کوشش کی جاتی ہے ملاقات کر کر منا کر اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے کام کیا جائے۔ جو کام کیے جا رہے ہیں عملی، اس میں سب سے اہم ترین ایک عملی کام یہ ہے، اور برادران وطن سے متعلق جو خاکہ ہمارے سامنے آیا اس کے اوپر بھی فوری طور پر کام شروع کیا جائے۔ جب بیٹھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ عملی کام سامنے آتے رہیں گے۔ اور حضرت کی طرف سے اور اہم ترین چیز وقت کے تقاضوں سے متعلق خصوصی خطبات
جو تقاضے آتے جائیں اس کے مطابق قانونی اور دستوری رہنمائی اس کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. ابھی 2027 میں سینسس کا گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے. وہ ایک بہت نازک مرحلہ ہے. عام طور پر لوگوں کے پاس صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے صحیح فائدہ ملت نہیں اٹھا پا سکتی. ایسے اندیشے ہو جاتے ہیں. تو ایسے میں ہمارے علماء کرام، ہمارے جو خواص ہیں، اپنے اپنے علاقوں کے ذمہ داران، یہ باہم جو ہے ایک ساتھ مل کر ملت کے لیے مفید لائے ہیں، عمل کو مل کر تیار کریں. اور حیدرآباد میں بھی حضرت کے پاس اور دیگر اور جہاں بھی مفید کے سلسلے میں رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے اس کو حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رہے. ایک آخری بات یہ کہ جیسے بار بار کہی گئی یہ بات میں ایک اور مرتبہ دوہرا رہا ہوں کہ رفاقت کا مزاج بنے، رقابت کا مزاج نہ بنے. ایک دوسرے جماعتیں ہیں الگ الگ تقسیم کار کے اصول پہ کام کر رہی ہیں، تو کسی بھی جماعت کی طرف سے کوئی قید کا، دل کا، خطرے کا اگر مطالبہ آتا ہے تو اس کے تعاون کے لیے ہم سب آگے بڑھ کر اس کا ساتھ دیں. جیسے ابھی مثال کے طور پر جمعیتوں کی جانب سے اس کی اجتماعی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے ملت کے افراد کو اس سے جوڑنے کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے. اس میں سب ہم حصہ لیں. یہ ملکی سطح پر جو ہے ہمارے لیے مفید ایک سلسلہ بنے گا انشاءاللہ العزیز. میں آپ تمام حضرات کا بہت ہی تہ دل سے شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں جو ساتھی لیگن ترقی سے ذہی لغات تک اپنے دور دراز کے علاقوں سے اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے الگ رکھ کر اس دعوت پر لبیک کہہ کر یہاں پر تشریف لائے. ہمارے دل میں آپ کا بڑا احترام ہے اور ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں. جزاک اللہ خیر. دعا ہوگی، دعا کے بعد نماز ہے اور رفقا کے لیے سب کے لیے کھانے کا انتظام یہاں پر کیا گیا. کھانے کے انتظام کا اعلان یہاں کے ذمہ دار سے پوچھ کے کریں آپ. ربنا لك الحمد ولك الشكر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اكتب الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم اهدنا